الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھ بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں مجھے ان آیات مبارکہ کا صحیح معنوں میں مفہوم بیان کرنے اور آپ سب کو سننے، پھر ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ یہ منافقین کے بارے میں دوسری مثال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے کہ یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، حالانکہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس مثال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کافروں کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں، کافر ہیں، یہاں آ کر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، وہاں باہر جاتے ہیں اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو مسخرے کرنے گئے تھے، مستیاں کرنے گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کے اندر اپنے کلام پاک کے اندر مسلمانوں کے لیے عیاں کر دیا ہے کہ ان کی کسی بات کا بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ یہ منافق ہیں، اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم تمہارے بھائی ہیں، اور جب مسلمانوں سے جدا ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کے پاس، شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے گئے تھے۔ اور پھر پیچھے آیات مبارکہ کے اندر ہم نے سنا کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح پہلے والے لوگ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح ایمان لاؤ، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ بے وقوفوں کی مثال کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، نماز پڑھنا صحیح ہے، روزہ رکھنا صحیح ہے، زکوٰۃ ادا کرنا صحیح ہے، یہ کیا بھئی جہاد کے اندر جو ہے اپنے بچوں کو قربان کر دیں، اپنی جان کی قربانی دے دیں، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، کہتے ہیں یہ چلو نماز کی حد تک تو صحیح ہے، روزہ رکھنے کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اتارتا ہے تو پھر یہ ڈرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش اترتی ہے جس میں بجلی جو ہے وہ کڑکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا بارش ہوتی ہے تو بجلی کڑک رہی ہو تو ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، موت کا خوف دل میں آ جاتا ہے کہ یار باہر نہ نکلیں،
باہر نکلیں گے تو کہیں بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے، موت نہ آ جائے، تو موت کے ڈر سے یہ اپنے کانوں میں جو ہے وہ انگلیاں دے لیتے ہیں۔ تو پھر کیا کانوں میں انگلیاں دینے سے یہ موت سے بچ جائیں گے، یا موت سے ان کو خلاصی مل جائے گی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ تو ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن کافروں کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ یہ غلط کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ فوراً ان کی پکڑ کر دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جاتی ہے کہ تم کہاں تک جاتے ہو، کہاں تک تم اپنے شیاطین کو خوش کرتے ہو، اپنے دلوں کو خوش کرتے ہو، لوگوں کو بے وقوف کہاں تک بناتے ہو۔ تو بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہوں کو چک کر لے جائے گی، یہ نہیں جب روشنی ہوتی ہے مثال کے طور پر تو بندہ چلنے لگ جاتا ہے، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، بالکل آپ کے سامنے اندھیرا آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ بالکل اندھیرا ہو، آپ چل نہیں سکتے، آپ وہیں رک جائیں گے۔ اسی طرح مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دی ہے کہ جب ان کو یعنی اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر یہ چل نہیں سکتے، پھر رک جاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈر جاتے، پھر کہتے ہیں اللہ ایک ہے، پھر اللہ کی عبادت کریں گے ہمیں چھوٹ مل جائے، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے ثبوت ملتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جو انگلیاں یہ کانوں میں دیتے ہیں اپنے موت کے خوف سے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ ان کی انگلیوں کو سلب کر لے، آنکھوں کو سلب کر لے، کانوں کی آواز کو ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یاد رکھ لیں، ایمان والے ہی اس دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے۔ اب جب یہ نہ ہو کہ ہم دین کی خاطر اپنا سارا کچھ قربان کرنے کی باری آئے، جب دین نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، جو صحیح ہمیں اعمال لگتے ہیں یعنی آسان اعمال لگتے ہیں وہ ہم کر لیں، لیکن جہاں قربانی دینے کی بات آئے اصل معاملہ تو وہاں پتہ چلتا ہے نا کہ ایمان کتنا ہمارا مضبوط ہے، ایمان کی ہماری کیا حالت ہے، ہم اپنے ایمان پر کتنا مضبوط ہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر اپنے ایمان کی 3 حالتیں ہیں، جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ذرا توجہ کر باتیں ہیں۔ یہ 3 باتوں کے اندر اگر ہم نہیں پائے جاتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 3 باتیں ہمارے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتی، تو سمجھ لیں ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے، ہم ایمان سے خارج ہو چکے۔ نمبر 1، جہاں کہیں بھی ظلم ہو، جیسے ابھی کشمیر ڈے ہم منا رہے ہیں کل، تو ہمارا کشمیر ڈے منانے کا اصل مقصد کیا تھا، اصل معاملہ کیا ہے کہ اظہار یکجہتی ان مسلمانوں کے لیے جن پر ظلم کیا گیا ہے، جو ظلم کی بربریت سے دوچار ہیں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اس ظلم کا شکار ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کیا حق ہے ان کے اوپر، ہم کیا کریں ان کے لیے۔ شریعت مطہرہ کے اندر ہمیں 3 چیزوں کا حکم ہے کہ جہاں ظلم انتہا ہو جائے، گناہ ہو، تو ایمان کی 3 حالتیں ہیں۔ 3 حالتوں میں اگر انسان نہیں پایا جاتا تو پھر وہ اپنی ایمان کی خیر مانا ہے۔ نمبر 1 حالت کیا ہے کہ انسان کے پاس اگر طاقت ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے، اس گناہ کو روکنے کے لیے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس گناہ کو، اس ظلم کو مٹائے، ختم کرے، کہ میں اس طاقت سے اپنے اس ظلم کو مٹا سکتا ہوں، ختم کر سکتا ہوں۔ تو یاد رکھ لیں پھر اسے اپنی طاقت استعمال کرنی چاہیے۔ اگر یہ اندیشہ ہے کہ نہیں میں کر سکتا، اور یا اس کے کرنے سے بڑے معاملات ہو جائیں گے اور جو معاملات میں سنبھال نہیں پاؤں گا، میں نہیں کر سکوں گا، تو یاد رکھ لیں پھر دوسری حالت کیا ہے کہ اپنی زبان سے اس گناہ کو، اس ظلم کو روکے، اس زبان سے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دی ہے، تو پھر اس کا استعمال کرے۔ کیا استعمال ہے کہ پھر اس کو سمجھائے، دیکھو یار یہ گناہ ہے، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے دنیا میں بھی اچھا نہیں ہے، آخرت میں بھی اچھا نہیں ہے۔ اپنی زبان سے تو بندہ سمجھا سکتا ہے اس کو، اگر نہیں سمجھائیں گے تو پھر ہمارے اندر ایمان کی دوسری حالت بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر آخری درجہ ایمان کا، جو ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کی حالت کیا ہے کہ اب ہم طاقت سے بھی نہ روک سکے، اب ہم زبان سے بھی نہ روک سکے،
جس طرح کشمیر ہے، اب کشمیر میں ہم نہ جا سکتے ہیں، ہم وہاں جا کر سمجھا نہیں سکتے، لیکن یہاں پر تو کم سے کم احتجاج کر سکتے ہیں، یہاں سے تو اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے۔ جس طرح بھی معاملات، ہمیں اپنی سکت، اپنی طاقت کو دیکھنا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں کم سے کم وہ تو کریں نا۔ ہم اپنی زبان سے اپنی گفتگو، اپنے خیالات کا اظہار ان بھائیوں کے لیے تو کر سکتے ہیں بیٹھ کر۔ ہم اپنا پیغام، یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ دوسروں کو بھی خیر خواہی پہنچانا۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں سارے لوگوں کا رجحان میڈیا پر ہے۔ آپ دیکھ لیں موبائل کا استعمال، یوٹیوب کا استعمال، ہم سب اسی پر فوکس کرتے ہیں، 24 گھنٹے ہم موبائل میں ہی لگے ہوئے ہیں، سمجھ لو۔ بس آنکھ کھلے گی پہلے موبائل چیک کریں گے، کسی کا میسج نہیں آیا، کسی کا کیا نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا کے اندر جس طرح رجحان بڑھ گیا ہے، اسی طرح ہمیں دین کا بھی رجحان کو بڑھانا ہے، ان معاملات کو بھی لے کر آنا ہے کہ یار جس طرف لوگ جا رہے ہیں، چلو ہماری اور کچھ نہیں، اس طرف ہی آگاہی ہو جائے۔ ہم یوٹیوب کے اندر اپنے بیانات کو دے کر دوسروں کو دین کی آگاہی، جس طرح دعوت اسلامی نے اپنے چینل چلا کر اپنی دنیا بھر کے اندر رہنمائی کی ہے دین کی، اسی طرح ہمارا بھی جتنا حق بنتا ہے، جتنی ہماری سکت ہے، ہم بھی اس پر فوکس کریں، ہم بھی اس کو اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں کہ ہم بھی اپنا کردار اس طرح ادا کریں کہ ان بھائیوں تک ہم اپنا پیغام تو پہنچا سکیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دلی طور پر ہم کچھ نہیں، ظاہری طور پر تو ہم کچھ نہیں کر سکے، لیکن دلی طور پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ کم سے کم دیکھیں نا، ایک بندہ مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایک شخص اگر انجان شخص اس کے پاس چلا جائے اور اسے کہہ دے بھائی تیری طبیعت کیسی ہے، اللہ تمہیں اچھا کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں تمام بیماریوں سے جلد صحتیابی عطا کرے، یقین کرو وہ جو چارپائی پہ مریض پڑا ہوا ہے اس کا دل خوش ہو جائے گا، کہے گا